اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بابر امین، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلم لا آف انہیریٹنس کے بارے میں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176 میں تقسیم وراثت کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے علم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آدھا علم ہے۔ مسلم لا میں اس چیز کو ہرگز نہیں دیکھا جاتا کہ فوت ہونے والے شخص نے جائیداد خود خرید کی تھی یا اسے یہ جائیداد اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملی تھی۔ جو جائیداد مرنے والے کی ملکیت ہے، وہ ساری جائیداد، چاہے وہ منقولہ جائیداد ہے یا غیر منقولہ جائیداد ہے، وہ شرعی وارثان میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی۔ اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ انہیریٹنس کا کیا مطلب ہے۔ کسی بھی مرد یا عورت کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو شرعی وارثان ہیں، یعنی جو لیگل ہیئرز ہیں، ان کے درمیان متوفی کی جائیداد کو، چاہے وہ منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو، کو تقسیم کرنے کے عمل کو انہیریٹنس کہتے ہیں، اور اس قانون کو ہم لا آف انہیریٹنس کہتے ہیں۔ مسلم لا آف انہیریٹنس کے اندر کوئی بھی مسلمان اپنی جائیداد کی 1/3 حصے کی حد تک وصیت کر سکتا ہے۔ مسلم لا آف انہیریٹنس کے اندر بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی ذمہ داریاں بھی مسلم لا کے اندر بیٹے پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک مرد نے، یعنی بیٹے نے، اپنے ماں باپ، بیوی اور بچوں کے خرچہ نان و نفقہ کی تمام تر ضروریات کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک عورت ان چیزوں سے بری الذمہ ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت پر کوئی فائنینشیل ذمہ داری عائد نہیں کی ہے۔ اسی وجہ سے مسلم لا میں بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل ہے۔ وراثت کے بنیادی طور پر 3 پرنسپلز ہیں۔ نمبر 1، جس جائیداد کی وراثت کرنی ہو وہ بندہ فوت ہو چکا ہو۔ نمبر 2، وہ جائیداد جو ورثہ میں تقسیم کرنی ہو وہ جائیداد موجود ہو۔ نمبر 3، متوفی کے وارثان زندہ ہوں، کیونکہ فوت شدہ شخص کو وراثت نہیں ملتی۔ وراثت کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو چیزیں سب سے پہلے متوفی کی جائیداد یا مال سے خرچ کی جائیں گی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین کے اخراجات فوت ہونے والے بندے کی جائیداد سے کیے جائیں گے۔ پھر نمبر 2 پر اگر اس فوت شدہ بندے نے کوئی قرضہ لیا تھا تو اس قرضے کی ادائیگی بھی اس فوت ہونے والے بندے کی جائیداد سے کی جائے گی۔ اگر اس فوت شدہ بندے نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا تو حق مہر کی ادائیگی بھی اس کی جائیداد سے کی جائے گی۔ پھر نمبر 3 پر اگر اس فوت ہونے والے بندے نے کوئی وصیت کی تھی تو اس کی وصیت کو اس کی جائیداد سے پورا کر کے دیا جائے گا، اور وصیت
1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب باقی جو متوفی کی جائیداد بچے گی اس کو مرحوم کا ترکہ کہتے ہیں۔ سنی لاء کے مطابق جو متوفی کے لیگل ہیئرز ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پر شیئررز یعنی ذوی الفروض، نمبر 2 پر ریزیڈیوریز یعنی اسباط، نمبر 3 پر ڈسٹنٹ کنڈرڈ یعنی ذوی الارحام یعنی دور کے رشتہ دار۔ اب ہم سب سے پہلے شیئررز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ شیئررز وہ حصہ دار ہوتے ہیں جن کا حصہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا ہے، اور جتنے بھی شیئررز ہیں ان کا حصہ متوفی کے کل ترکے میں سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ سنی لاء میں کل 12 شیئررز ہیں جن میں 4 میل اور 8 فیمیل ہیں، جبکہ شیعہ لاء میں 9 شیئررز ہیں جن میں 3 میل اور 6 فیمیل ہیں۔ اب ہم ریزیڈیوریز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ریزیڈیوریز وہ ہوتے ہیں جن لوگوں کے حصے کے بارے میں نہیں بتایا گیا، یعنی شیئررز کا حصہ نکالنے کے بعد جو حصہ باقی بچے گا وہ سارا ریزیڈیوریز کے پاس چلا جائے گا۔ ریزیڈیوریز میں بیٹا، باپ، فل بردر اور فل سسٹر آتے ہیں۔ اب ہم ڈسٹنٹ کنڈرڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسٹنٹ کنڈرڈ یعنی دور کے رشتہ دار، یعنی جب شیئررز اور ریزیڈیوریز نہ ہوں تو پھر ڈسٹنٹ کنڈرڈ کی باری آتی ہے۔ ڈسٹنٹ کنڈرڈ میں ڈاٹرز چلڈرن، فالس گرینڈ فادر، فل بردرز ڈاٹر وغیرہ آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شیئررز، ریزیڈیوریز اور ڈسٹنٹ کنڈرڈ میں اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر متوفی کا ترکہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلے جاتا ہے۔ سنی لاء کے مطابق متوفی کا ترکہ شیئررز کے بعد ریزیڈیوریز کے پاس جاتا ہے۔ ریزیڈیوریز کے بعد متوفی کا ترکہ ڈسٹنٹ کنڈرڈ کے پاس جاتا ہے۔ ڈسٹنٹ کنڈرڈ کے بعد متوفی کا ترکہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلے جاتا ہے، جبکہ شیعہ لاء کے مطابق متوفی کا ترکہ شیئررز کے بعد ریزیڈیوریز کے پاس جاتا ہے۔ ریزیڈیوریز کے بعد متوفی کا ترکہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلے جاتا ہے، جبکہ شیعہ لاء میں ڈسٹنٹ کنڈرڈ نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ والد، والدہ، ہسبینڈ یا وائف متوفی کے کل ترکے میں سے حصہ دار ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس میں کوئی لیگل ہیئر مرنے والے کی جائیداد میں سے حصہ لینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ہومیسائیڈ۔ سنی لاء کے اندر یہ ہے، اگر کوئی وارث جس کو کسی سے وراثت ملنی ہے اس کو جان سے مار دے، یعنی اگر کوئی سن جان بوجھ کر اپنے والد کو مار دیتا ہے یا حادثاتی طور پر یا بائی مسٹیک بیٹا اپنے والد کو مار دیتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹا اپنے والد کی جائیداد سے ملنے والے ترکے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جبکہ شیعہ لاء کے اندر اگر کسی بیٹے نے اپنے والد کو جان بوجھ کر مار دیا ہے
تو ایسی صورت میں بیٹا اپنے والد کی جائیداد سے ملنے والی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح شیعہ لا کے اندر اگر حادثاتی طور پر یا بائی مسٹیک یا ان انٹینشنلی بیٹا اپنے والد کو مار دیتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹا اپنے والد کی جائیداد سے ملنے والے ترکے میں انہیرٹ کرے گا۔ اس طرح اگر باپ اپنے بیٹے کو مار دیتا ہے یا بھائی اپنے بھائی کو مار دیتا ہے یا وائف اپنے ہسبینڈ کو مار دیتی ہے یا ہسبینڈ اپنی وائف کو مار دیتا ہے تو اس پر یہی رول اپلائی ہوگا جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں illegitimacy آف چائلڈ، یعنی ایسا بچہ جو بغیر شادی کے پیدا ہوا ہے جس کو ہم ناجائز بچہ بھی کہتے ہیں، اس کو illegitimacy آف چائلڈ کہتے ہیں۔ تو سنی لا کے مطابق illegitimate چائلڈ باپ کے ترکے میں حقدار نہیں ہوتا، جبکہ illegitimate چائلڈ ماں کے ترکے میں حقدار ہوگا۔ جبکہ شیعہ لا کے مطابق illegitimate چائلڈ باپ اور ماں دونوں کے ترکے میں حقدار نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرینس آف ریلیجن۔ مسلم لا آف انہیریٹنس کے مطابق کوئی بھی غیر مسلم شخص مسلمان کی جائیداد سے وراثت حاصل کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک مسلمان صرف مسلمان کی ہی جائیداد سے وراثت حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ غلام بھی متوفی کے ترکے میں حصہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح لے پالک بیٹی یا لے پالک بیٹا متوفی کے ترکہ میں حصے دار نہیں ہے۔ اب ہم ایک ایسے بچے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو کیا وہ اپنے متوفی باپ کی وراثت میں حقدار ہوگا؟ اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا بچہ اپنے متوفی والد کی وراثت میں حقدار ہوگا۔ اگر وہ بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسے بچے کو یوں سمجھا جائے گا کہ جیسے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دیتا ہے اور دوران عدت اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت متوفی کی وراثت میں اپنا حصہ لینے کی حقدار ہوگی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب میاں اور بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہو جانے کے بعد ان کے بچے اپنے ماں باپ کی جائیداد میں اپنے وراثتی حصے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ طلاق ہونے سے میاں اور بیوی کا رشتہ ختم ہوتا ہے، جبکہ بچوں کا رشتہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے ہی قائم رہتا ہے۔ وراثت میں آپ نے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وراثت میں جو رشتہ مرنے والے کے زیادہ قریب ہے وہ دور کے رشتے کو وراثت سے ایکسکلوڈ کر دے گا۔ مثلاً بیٹے کے زندہ ہونے سے پوتا وراثت سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا متوفی کے زیادہ قریب ہے رشتے میں بنسبت پوتے کے۔ اسی طرح متوفی کے باپ کی موجودگی میں دادا متوفی کی وراثت سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ باپ متوفی کے زیادہ قریب ہے رشتے میں بنسبت دادا کے۔ اب ہم پہلی مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والا شوہر ہے
اور اس کی بیوی زندہ ہے جبکہ اس کی اولاد نہیں ہے تو اس کی بیوی کو اپنے شوہر کے کل ترکہ میں سے 1/4 حصہ ملے گا۔ فرض کریں اس کے شوہر کا ترکہ 30 لاکھ روپے ہے تو اس کی بیوی کو 1/4 یعنی 7,50,000 روپے حصہ ملے گا۔ اگر اس کی 2 بیویاں ہیں تو 1/4 حصہ 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا تو ایک بیوی کے حصے 3,75,000 روپے آئیں گے جبکہ دوسری بیوی کے حصے میں 3,75,000 روپے آئیں گے۔ اسی طرح اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو 1/4 حصہ 3 بیویوں میں تقسیم ہوگا تو ہر بیوی کے حصے میں 2,50,000 روپے آئیں گے۔ اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والے بندے کی 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیوں کو اپنے والد کے کل ترکے میں سے 2/3 یعنی 2/3 حصہ ملے گا۔ فرض کریں کہ ان کے والد کا ترکہ 30 لاکھ روپے ہے تو 30 لاکھ روپے کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ 20 لاکھ روپے بنے گا تو پہلی بیٹی کے حصے میں 10 لاکھ روپے آئے گا اور دوسری بیٹی کے حصے میں 10 لاکھ روپے آئے گا۔ لیکن اگر بیٹا ہوگا تو یہ بیٹیاں شیئرر سے نکل کر ریزیڈیوریز میں کنورٹ ہو جائیں گی۔ اب ہم تیسری مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کی ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی کو اپنے والد کے کل ترکہ میں سے آدھا حصہ یعنی 1/2 حصہ ملے گا۔ فرض کریں کہ ان کے والد کا کل ترکہ 30 لاکھ روپے ہے تو 30 لاکھ روپے کا آدھا یعنی 1/2 حصہ 15 لاکھ روپے بنے گا تو بیٹی کے حصے میں 15 لاکھ روپے آئے گا اور باقی 15 لاکھ روپے دیگر شیئررز کو اپنے اپنے شیئر کے مطابق حصہ ملے گا اور باقی جو حصہ بچے گا وہ ریزیڈیوریز کے پاس چلے جائے گا۔ اب ہم چوتھی مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کے ورثہ میں اس کی ایک بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ اب اس میں پہلے شیئررز کو متوفی کے کل ترکے میں سے حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹا اور بیٹی میں تقسیم ہوگا۔ فرض کریں کہ فوت ہونے والے کا کل ترکہ 30 لاکھ روپے ہے۔ اس میں اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ یعنی کہ 1/8 حصہ ملے گا تو 30 لاکھ روپے کا 8واں حصہ 3,75,000 روپے بیوی کا حصہ ہے۔ والدہ کا حصہ 1/6 ہے تو 30 لاکھ روپے کا چھٹا حصہ 5 لاکھ روپے والدہ کا حصہ ہے۔ والد کا حصہ 1/6 ہے تو 30 لاکھ روپے کا چھٹا حصہ 5 لاکھ روپے والد کا حصہ ہے۔ اب 3,75,000 روپے بیوی کا حصہ، 5 لاکھ روپے والدہ کا حصہ اور 5 لاکھ روپے والد کا حصہ جو کہ ٹوٹل 13,75,000 روپے بنتا ہے۔ اب 30 لاکھ روپے میں سے 13,75,000 روپے نکالنے کے بعد باقی 16,25,000 روپے بچیں گے۔ اب اس 16,25,000 روپے میں ایک بیٹی کا حصہ 5,41,666 روپے
بنے گا اور ایک بیٹے کا حصہ 10,83,332 روپے بنے گا، کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے حصے سے ڈبل ہوتا ہے۔ اب اس کیس میں بیٹا ہونے کی وجہ سے بیٹی شیئر سے نکل کر ریزیڈیوری میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم 5ویں مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والے کے ورثہ میں اس کی ایک بیوی ہے اور ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، جبکہ بیوی کی اولاد ہے، تو بیوی کو اپنے متوفی خاوند کے کل ترکے میں سے 8واں حصہ یعنی کہ 1/8 حصہ ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب ہم 6ٹھی مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والی بیوی ہے، بیوی کے ورثہ میں اس کا شوہر ہے، اولاد موجود ہے، ماں باپ بھی موجود ہیں، تو اولاد موجود ہونے کی صورت میں شوہر کو اپنی متوفی بیوی کے کل ترکہ میں سے چوتھا حصہ یعنی کہ 1/4 حصہ ملے گا۔ ماں کو کل ترکے میں سے 1/6 یعنی 1/6 ملے گا۔ باپ کو کل ترکے میں سے 1/6 یعنی 1/6 ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب ہم 7ویں مثال دیکھتے ہیں۔ اگر فوت ہونے والے شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی پوتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی پوتی ہے، اب شیئرز میں کون لوگ ہیں جن کو متوفی کے ترکے میں سے حصہ ملے گا؟ متوفی کی بیوی کو حصہ ملے گا، متوفی کی والدہ کو حصہ ملے گا، متوفی کے والد کو حصہ ملے گا۔ اگر متوفی کا والد فوت ہو چکا ہے تو دادا بھی شیئرز میں آتا ہے، تو دادا کو حصہ ملے گا۔ اب ہم 8ویں مثال دیکھتے ہیں۔ اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر بچے ہیں تو شوہر کو 1/4 حصہ یعنی کہ 1/4 حصہ بیوی کے ترکے میں سے ملے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو شوہر کو 1/2 حصہ یعنی آدھا حصہ بیوی کے ترکے میں سے ملے گا۔ اب ہم 9ویں مثال دیکھتے ہیں۔ اگر خاوند فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر بچے ہیں تو بیوی کو 1/8 حصہ شوہر کے ترکے میں سے ملے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو بیوی کو 1/4 یعنی 1/4 حصہ خاوند کے ترکے میں سے ملے گا۔ وراثت کی ڈسٹریبیوشن میں جتنی زیادہ دیر ہوتی جائے گی، اس میں اتنی ہی زیادہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے وراثت کو جلد از جلد تقسیم کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ترکے کو تقسیم کرنے میں کافی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور جب ان کو متوفی کے ترکے کی تقسیم کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی تو فوت ہونے والے کا کفن بھی پرانا نہیں ہوا، ہم کیا ترکے کی تقسیم کریں؟ اس وقت تو یہ بہت ہمدردی کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو متوفی کے وارثان میں تنازعات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے
کہ ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وراثت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی لمیٹیشن کی حد مقرر نہیں کی گئی، یعنی لمیٹیشن ایکٹ کا اطلاق وراثت پر نہیں ہوتا۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل بابر امین ایڈووکیٹ کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔